اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم ترین کائنات میں سب سے زیادہ اشرف اعلیٰ حضرت انسان کو قرار دیا ہے۔ حضرت انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کی روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اپنی روح میں پھونک رہا ہوں، اور اتنی عظمت اس کے اندر ہو گئی کہ جب پہلا ہمارا اور آپ کا جد امجد آدم پیدا ہوئے تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں۔ انسان اشرف المخلوقات، سب سے پہلے تو مٹی تھی جو مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی تھی، 5-6 قسم کی مٹی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اللہ نے اکٹھی کی مختلف جگہ سے۔ اس میں کلر والی مٹی بھی تھی، اچھی مٹی بھی تھی، اس میں سیاہ بدبودار مٹی بھی تھی۔ ان سب کو اکٹھا کر کے حضرت انسان بنایا گیا، جس کا نام رکھا گیا آدم۔ آدم کی وجہ سے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے، اور آدمی آپ کی زبان میں بھی استعمال ہے، دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر طریقہ یہ ہوا کہ معمولی سا ایک قطرہ وہ ماں کے رحم میں آتا ہے، جس میں جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کو جب تک کوئی آلہ اچھی قسم کا نہ ہو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اتنے باریک تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قطرہ آب سے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے اس بچے کی پرورش ہوئی، ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ بچہ جب پیدا ہوا تو روتا ہوا آیا، پریشان تھا کہ ایک بند جگہ پر میں تھا پہلے، اب یہ کھلی جگہ کیسی آ گئی کہ جس میں میں آ رہا ہوں۔ پھر ماں باپ نے، رشتہ داروں نے، دوسرے لوگوں نے بھی بچے کو پیار دیا۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، پھر طوطری زبان میں بولنا شروع ہوا، پھر کبھی گر جاتا ہے، کبھی چلتا ہے، کرتے کرتے پھر اسکول پہنچا، اور پھر ماشاءاللہ بچے اسکول کے بعد کالج پہنچے، کالج کے بعد یونیورسٹی پہنچے، پھر اسی بچے کی شادی ہو گئی، پھر اس کی آگے اولاد۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان بیچارہ جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا کمزور ہے کہ اس کو ماں باپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، پھر اس کو طاقتور بنا دیا، پھر اس کے بعد 2 چیزیں، جب 40 سال کا ہو جائے گا نا تو بڑھاپا بھی شروع ہو جائے گا اور کمزوری بھی شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ زمین پر بیٹھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ بزرگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، اور جو بزرگ نہیں ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں کرسیاں بڑھ رہی ہیں، زمین والے کم ہو رہے ہیں، کرسیوں والے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے ہے کمزوری کے بعد طاقت کے بعد کمزوری بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے۔ پھر ایک وقت بڑھاپا ایسا آ جاتا ہے کہ وہ انسان جو تن و مند جوان ہوتا تھا، پہلوان ہوتا تھا، اس کا نام پوری دنیا میں گونجتا تھا کہ یہ رستم پاکستان ہے، یہ ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ عام غذا کھا سکے۔ اس غذا کو پانی کی طرح سیال بنا کر چمچ کے ذریعے اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ہے الی ارذل العمر، یعنی بالکل ارذل ترین عمر تک ہم نے اس کو پہنچا دیا ہے کہ اب کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا۔
تو انسان سوچے کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تھا اس وقت تو میں بالکل کمزور تھا، رویا دھویا تھا میں، لیکن باقی تو میں کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں تھا، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماں باپ نے محنت کی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پھر سکول کے کالج کے قابل ہوا، یا ڈاکٹر عبد القدیر خان بن گیا، یا آیت اللہ سستانی بن گیا، آیت اللہ کوئی بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ تو انسان اپنی کمزوری کی طرف نظر کرے کہ پہلے میں کمزور تھا، پھر طاقت کچھ وقت مجھے ملی، جب بھرپور جوانی تھی پھر کمزوری شروع ہو گئی۔ تو اصل تو کمزوری ہے، طاقت کا زمانہ تو کم ہے، چند سال ہے طاقت کا زمانہ، یعنی 15 سال سے لے کر طاقت کچھ بڑھتی رہی، 25 سال کا بھرپور جوان ہو گیا، اور 50 سال 40 سال کے بعد پھر بڑھاپی شروع ہو گیا۔ 60 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو اگحال طفلی نہ گشت۔ 40 سال تیری عمر کے گزر گئے، ابھی تک بچپنا ختم نہیں ہوا تیرے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ کمزور انسان درمیان میں طاقتور بن جاتا ہے، تو اللہ امتحان لیتا ہے کہ تو کمزور تھا، جن لوگوں نے تیری پرورش کی ان کا تو خیال رکھتا ہے یا نہیں؟ تیرے دل میں ان کے متعلق عظمت ہے کہ ان بیچاروں نے رات دن ایک کر کے میری تربیت کی، اور اس کے بعد میں جوانی کی طرف آیا۔ لذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ 2 کام آپ ضرور کریں، ایک اللہ کی عبادت، اس واسطے کہ پیدا تو تمہیں اللہ نے کیا ہے، تمہارے جد امجد آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہارے قطرہ آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ ہی نے تمہیں بنایا ہے، اور ماں کے خون سے تو بنا ہے یہ، تو اللہ تو تیرا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا، جن کے پیٹ میں جن کی وجہ سے تو بنا ہے وہ والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، والدین ظالم بھی کیوں نہ ہوں، گالیاں دیتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، مال کھا جاتے ہوں، بیٹے کا کچھ کر جاتے ہوں، اگر والدین بیٹے کا مال اٹھا لیں تو شریعت میں نہ اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی ایسی سزا سخت دی جاتی ہے۔ اگر والد اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں والد کو قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ والد ہے، جہنم کی آگ میں جلے گا، غلط کام کیا ہے، لیکن قصاص کے طور پر والدین کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جیسے والدین کا درجہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ ان کا درجہ ہے، اور اس سے ہزارہا گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کچھ دینے والا وہی ہے، انبیاء اولیاء کو سب کچھ دینے والا وہی۔ ظاہر ہے کہ جب سب کچھ دینے والا وہی ہے، لیکن اللہ کو ہمیشہ افسوس رہتا ہے۔ 29ویں پارہ میں ہے سورہ نوح میں، مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا وقار نہیں۔ یہ آپ کی اپنی زبان ہے نا، آپ کہتے ہیں فلاں آدمی باوقار ہے، فلاں کو اللہ وقار نصیب کرے، تو اللہ کی عظمت دل میں کیوں نہیں، اللہ کا وقار دل میں کیوں نہیں؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ اللہ کی عظمت کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے، اللہ کے وقار کو جیسے قرآن مجید کہہ رہا ہے پوری طرح ہم سمجھ نہیں سکے، اللہ کی طاقت قوت کو پوری طرح ہم ذہن میں نہیں رکھ سکے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان کہیں، دوسرے کان میں اقامت، تاکہ پیدا ہونے کے بعد پہلی آواز اس کے کان میں پہنچے، اس میں اللہ کا نام ہو۔ اور پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو پہلا لفظ اس کو اللہ سکھائیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے اس پر، بہت سارے الفاظ سکھاتے ہیں، اللہ بیچارے کی باری بہت بعد میں آتی ہے،
لا الہ الا اللہ بھی بعد میں آتا ہے۔ جب ماں باپ کے دل میں اللہ کا وقار نہیں ہے تو بچوں کے دل میں وہ وقار کیسے پیدا کریں گے؟ اور اللہ کہتا ہے میرا وقار دل میں پیدا کرو گے، نیک بنو گے، میری بات مانو گے، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آج کل ہم پوری کوشش میں ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، جبکہ اس کی بات کو نہیں مانتے۔ یا اللہ IMF والے آ رہے ہیں، ہمیں قرض دے دے، فلاں ملک قرض دے دے، جا رہے ہیں فلاں ملک کی خدمت میں، خدا کرے وہ 2 سال کے لیے اپنا قرضہ مؤخر کرتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی قرض پر چل رہی ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہماری پوری زندگی مانگے تانگے پر چل رہی ہے، اور آگے چلے جائیں تو ہماری پوری زندگی گداگری پر چل رہی ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں ہماری پوری زندگی فقر و فاقہ کی چل رہی ہے، سوائے مانگنے کے ہر وقت ہم مانگتے ہیں۔ مدارس بناتے تھے مولانا صفدر حسن صاحب کے ملا، رنالہ خور سے 3-4 حضرات تشریف لے آئے کہ جی ہمارے علاقہ میں تو لوگوں کو دینے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے گر بتایا ان کو۔ وہ گر کیا تھا کہ ہر چیز مانگے، ہر وقت مانگے، ہر کسی سے مانگے۔ یہ گر میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں کہ جب کام کرنا ہے اپنے لیے نہیں مانگنا، وہ تو مدرسے کے لیے مانگ رہے تھے، مدرسہ بھی وہاں رنالے خرد کا، یہاں کا نہیں۔ ہر چیز مانگے، ہر وقت مانگے، اور ہر کسی سے مانگے۔ تو 3 مولوی صاحبان اور ایک پیسے والے صاحب تھے، یہ چاروں گئے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو جا کے ملے۔ گھر میں گئے تو وہ نہیں تھے، یہ واپس آ رہے تھے تو راستہ میں ملا۔ جب راستہ میں ملا تو جو مولوی صاحب بڑے تھے، وہاں کے پیش نماز بھی تھے، بزرگ تھے، ان سے اس نے دونوں ہاتھ ملائے۔ مولانا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی مدرسہ بنا رہے ہیں، ہم آئے ہیں تاکہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ نے تو سنا ہوا کہ ہم لوگ تو صدقہ تک نہیں دیتے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ تھا، ہم لوگ تو صدقہ تک نہیں دیتے، تو ہمارے پاس کیسے آ گئے؟ تو یہ پتہ تھا ان کو کہ یہ صدقہ تک نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ان کے پاس چلے گئے، جو کہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا ہر چیز مانگے، ہر وقت مانگے، ہر کسی سے مانگے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا اچھا آپ لوگوں نے خیال کیا ہے کہ میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، اور ریٹائرڈ کا معنی انہوں نے کیا، وہ بریگیڈیئر صاحب نے، کہ ریٹائرڈ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا والوں کو تیری ضرورت نہیں رہی، تیرے پاؤں اب ٹانگیں تیری قبر میں پہنچ گئی ہیں، تو آپ نے خیال کیا ہے ہو سکتا ہے ہمیں اب اللہ یاد آ جائے، چلو آؤ۔ گھر میں گئے، اپنے گھر میں بٹھایا، بیگم صاحبہ کے پاس گئے، پورا واقعہ ان کو سنایا۔ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ 2 ایکڑ زمین میں 4 سال کے لیے ان کو دے دیتی ہوں، جتنی آمدن ہو اپنے مدرسے پر خرچ کریں۔ اور اس نے بھی 1 لاکھ اینٹ اور 20,000 روپے دیے، جنہوں نے صدقہ کبھی نہیں دیا تھا۔ تو اصل یہی ہے کہ ہماری حالت یہ کیوں ہوئی؟ ملک کی حالت مانگے تانگے کا مسئلہ ہے، چونکہ ہمیں اللہ کے وقار کا خیال نہیں، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں۔ 24ویں پارہ میں ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ انگریزوں کے پاس، دوسروں کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو ہماری سیاست کا محور صرف اور صرف مانگنا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم آزادی کی زندگی بھی بسر کریں اور ساتھ ہی ساتھ مانگے تانگے سے بھی بچ جائیں؟ بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، صرف یہی کام کر رہے ہیں۔ ایران آپ دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی مدت ہو گئی کہ پابندی ہے، لیکن امریکہ خود مانتا ہے کہ اس پورے خطہ میں ایران بڑی طاقت ہے، یعنی جس خطہ میں ایران ہے کہتے ہیں کہ ایران بڑی طاقت ہے، تو ان پر تو پابندی ہے۔ پابندیوں کے باوجود، مہنگائی کے باوجود ان کی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ طاقت میں بڑھ رہے ہیں، اضافہ میں بڑھ رہے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ پر اعتماد ہے۔
جب اللہ پر اعتماد ہے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے ہاں اللہ کا وقار نہیں، اللہ کی عظمت نہیں. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ ہر کام جلدی جلدی کریں، سوچنے کی کوشش کم کریں، جلدی جلدی پڑھیں. اگر کوئی آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو والدین پوچھتے ہیں اتنے دن ہو گئے ابھی ایک پارہ ختم نہیں ہوا. کوشش یہ ہوتی ہے جلدی ختم ہو جائے، لیکن یہ کوشش نہیں ہوتی کہ آیا قرآن مجید کے 2 لفظ کا ترجمہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا. کیا قرآن مجید کی جو ایک سطر یہ پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جب ہم نے کہا ہے اللہ بڑا ہے تو پھر دوسروں کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں؟ پھر دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ پھر ہماری زمین نیاز دوسروں کے سامنے کیوں جھک جاتی ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے تو اللہ کو بڑا سمجھنا چاہیے. پھر کسی دنیا کی طاقت کے سامنے ہمیں نہیں جھکنا چاہیے، کسی بڑے سے بڑی حکومت کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کسی بڑے سے بڑے افسر کے سامنے ہمیں نہیں جھکنا چاہیے. کیونکہ جو بھی بڑا ہوگا وہ فرعون بھی ہو تب بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، نمرود ہو تب بھی اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ہمارے جھکنے کے کیا تو ہمیں تو نہیں جھکنا چاہیے. اور اللہ اتنا طاقتور ہے کہ میں نے درس قرآن میں ذکر کیا تھا کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی. ہوائی جہاز ان کا یہ ہوا تھی، اس پر سفر کیا کرتے تھے. تانبا ان کے لیے پانی کی طرح پانی کے چشمے کی طرح سیال بنا دیا گیا. کسی تانبے سے آپ چیزیں بنائیں. مفت کے ان کو ملازم مل گئے، تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی تھی، پینشن بھی نہیں دینی پڑتی تھی، کھانا وانا ان کو صرف دیا جاتا تھا. جن کو اس کا کام کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی تو کس طرح دیا ہے؟ کس طرح دی ہے کہ وہ اپنی نئی عمارت بنانے کے بعد اس کا معائنہ کرنے کے لیے گئے. حکم تھا کہ کوئی آدمی میری اجازت کے بغیر اس میں نہ آئے. تو دیکھا تو ایک جوان آ رہا تھا بڑا خوبصورت، میری اجازت کے بغیر. اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، کسی سے اجازت نہیں لیتا، میں تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اور روح اس طرح قبض کی کہ وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے. مفسرین بحث کرتے ہیں، بعض تو سال تک بھی لے جاتے ہیں بھولے بادشاہ، بعض مہینے تک لے جاتے ہیں، بعض کوئی دنوں تک لے جاتے ہیں. بہرحال وہ کھڑے رہے. اتنا ضرور ہوا کہ دیمک چاٹ گیا ان کے عصا کے نچلے حصے کو. یہ قرآن کہتا ہے، اس میں ہم شک نہیں کر سکتے. فلما خرّا، جب دیمک چاٹ گیا، تأکل من سأتہ، فلما خرّا، جب وہ گرے، جنوں کو پتہ چلا کہ جو ہمارا بادشاہ تھا ہم سے کام لیتا تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا. اتنی بڑی طاقت کے باوجود جب موت آئی ہے تو اس طرح. یہ کیوں؟ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے. اے علی مسجد کے مومنو سمجھ لو، اتنا بڑا نبی جس کا ہوا پر کنٹرول، تانبا جس کے لیے وہ لوہے میں اس میں آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی بن گیا ہے. جن جس کے تابع ہیں، ہدہد جس کے تابع ہے، جس کا وزیر اتنا بڑا ہے کہ بہت سارے سفر سے تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے میں لے آیا ہے. اتنا بڑا نبی، اتنے بڑے نبی کا بیٹا، نبی جس کا بیٹا ہے یہ اس کے بعد زبور بھی ہے. اس کے بھی پرندے تابع تھے، اس کے بھی پہاڑ اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر گویا کہ تسبیح خدا کیا کرتے تھے. اس کے لیے بھی لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ نے اس طرح موت دے کر ہمیں سمجھایا، سمجھ لو اصل میں ہوں، اصل نبی نہیں ہوتا، اصل رسول نہیں ہوتا، وہ میری مخلوق ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت کے اثرات ہماری طبیعت میں ہونے چاہیے، برداشت ہماری طبیعت میں ہونی چاہیے. لیکن 95% لوگ جو ہیں ایسے ہیں جن میں برداشت ہے ہی نہیں، فوراً غصہ میں آ جاتے ہیں. میرے سامنے اب اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین.
یہ الف لام پہلے ہوتا ہے. یہ عربی میں جب یہ بچے پڑھتے ہیں تو اس کی قسمیں کی جاتی ہیں. ایک الف لام استغراق کا ہوتا ہے، ایک الف لام جنس کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایک عہد کا ہوتا ہے، عہد خارجی، عہد ذہنی وغیرہ وغیرہ. استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف لام کا معنی ہے کل، سارے کا سارا. تو الحمد جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ساری کی ساری تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو نیک کام تو ہم کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ دیتے ہیں لوگوں کو، غرباء و فقراء کی ہماری تعریف کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو آپ خود کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ اگر آپ نے لاکھوں روپیہ دیا ہے، یہ دیا کس نے تھا؟ اللہ نے. اگر آپ کا ذہن مان رہا ہے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کریں، یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اگر آپ نے کسی کی غربت دیکھی ہے، اس کی مدد کر رہے ہیں، آنکھ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اگر آپ نے کان سے سنا ہے، مدد کر رہے ہیں، کان کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. جس ہاتھ سے اٹھا کر آپ دے رہے ہیں، وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اور جس اللہ نے تمہیں دیا ہے، جس وقت چاہے لے لے. آپ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو گئے، ہو سکتا ہے آزاد کشمیر میں زلزلہ آ جائے، تیرا منزلہ، تیری عمارت اس طرح اڑ جائے کہ تیرے دینار بھی اس میں پھنسے رہیں، تیرے یورو بھی اسی میں رہ جائیں، تیرے ریال بھی اسی میں رہ جائیں، اور تو سڑک سوار ہو جائے، نہ سر اٹھا بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. جب جو کچھ بھی تھا منٹو سیکنڈوں میں سارے کا سارا ضائع ہو گیا. آگ لگ جائے، ہر شے تباہ ہو جائے، تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ جس وقت چاہے آپ کو دے، جس وقت چاہے لے لے. جن جن چیزوں پر تو ناز کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ لے لے. آنکھیں تیری بڑی تیز ہے، بیٹھا ہے تو آنکھ ہی ختم ہو گئی. کان تیرے بڑے تیز ہیں، دور سے آواز سن لیتے ہیں، منٹوں میں کہانی ختم ہو گئے. یہ تو اللہ کا مال ہے، جس وقت چاہے لے لے. قرآن مجید پڑھے تو جب قیامت کا دن ہوگا، ہمارے اعضاء ہمارے موافقت میں یہ خلاف میں گواہی دے رہے ہوں گے، تو انسان کہے گا تم میرے اعضاء تھے. کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس وقت آپ کی زبان چلتی تھی، آج آپ کی زبان پر مہر لگا دی گئی ہے. یہ سورہ یاسین میں ہے کہ مہر لگا دی گئی ہے، آپ کے منہ پر آپ بول نہیں سکتے. اب جسم بھی بول رہا ہے، ٹانگیں بھی بول رہے ہیں، چمڑا بول رہا ہے، ہمارا چمڑا بھی بول رہا ہے، ہمارا دل بھی بول رہا ہے، ہماری آنکھیں بھی بول رہی ہیں، ہمارے کان، یہ 15واں پارہ، 22واں پارہ، 17واں پارہ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ہمارا ہے کیا؟ کوئی چیز ایسی ہے جو ہماری اپنی ہو؟ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو میری اپنی ملکیت ہو؟ یہ ملکیت بھی اعتباری ہے. آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس آپ بھیج دیں. آج کوٹھی کسی اور کے پاس ہے، کل وہ آپ کی کوٹھی ہو جائے. تو اس وقت کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یا اللہ، میں بھی تو بندہ ہوں، میں نے بھی تو کام کیا ہے، میری تعریف کیوں کہ نہیں ذلیل ہونی چاہیے. رب العالمین، تمام جہانوں کا مربی اللہ ہے. تو بھی انہی میں شامل ہے. تیرا مربی بھی اللہ ہے، تیرا پروردگار بھی اللہ ہے، تیرا پالنے والا بھی اللہ ہے، تیرا تربیت کرنے والا بھی اللہ ہے. جو سب کا مربی ہے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے. ہماری زندگی کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے. اگر ہوا اس وقت بند ہو جائے، ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. اور اگر اللہ کی رحمت ایک سیکنڈ کے سمے حصے میں دور ہو جائے، ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں چلے جائیں گے. یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. لیکن رحمت عارضی بھی ہے، رحمت دائمی بھی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیں تو رحمت دائمی ہے. اگر اللہ کا بندہ نہ بنائے تو پھر رحمت دائمی نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے ہم نے ان کو دے دیا اور متعناہم الی حین، کچھ وقت کے لیے ہم نے ان کو مہلت دے دی، وقت گزار لیں. اگر یہ سیٹ نہ ہوئے، ٹھیک نہ ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل نہ کیا،
پھر عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وقت کے لیے انسان کو ٹائم دے دیتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ اب مالک یوم الدین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ دنیا میں جس وقت آپ ہیں تو ہر چیز کے آپ مالک ہوتے ہیں۔ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میرا فلاں بنا ہوا ہے، یہ میرا 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 چلتا ہے۔ لیکن یہ جس وقت آئے تھے خالی ہاتھ تھے، ٹیڈی پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور جس وقت جائیں گے اس وقت بھی خالی ہاتھ ہوں گے۔ اعمال ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اولاد چاہے تو کفن دے دے، نہ چاہے تو کفن بھی نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے ایسی جگہ موت واقع ہو جائے کفن ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے انسان جل جائے، ہو سکتا ہے انسان جو ہے وہ ڈوب جائے، یا اور کچھ ہو جائے، کفن ہی نہ ملے۔ اگر کفن مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کئی ایسی جگہ ہیں جو غیر ملک میں رہتے ہیں کہ انہوں نے جب کفن وغیرہ کا زمانہ آیا، اولاد بگڑ گئی ہے، اولاد کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا، تو بڑی مشکل سے انہوں نے کوئی ڈھونڈا کہ کوئی شیعہ عالم دین مل جائے کہ ہمارے والد کو دفن کرے، والد کی وصیت، تو اس کے مطابق وہ آئے، انہوں نے دفن کیا، اور وہ کہنے لگا میں تو غیر مسلم ہوں، بیٹا کہنے لگا میں تو غیر مسلم ہوں۔ تو عالم نے انتظام کیا، بندے لے آئے، اس کو غسل بھی دیا، عالم نے انتظام کیا، جنازہ بھی پڑھایا، چند آدمی کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد دفن بھی کیا، اور دفن کرنے کے بعد اس نے فاتحہ نہیں پڑھا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں تو چھوڑ گیا ہوں۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تربیت نہیں دی، قرآن مجید نہیں پڑھایا، ان کو ترجمہ ہی نہیں پڑھایا، خالی نماز سے وہ ہمیشہ کامیاب نہیں رہے گا۔ یہ نماز خالی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر جو بنیادی چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ ہم نے سمجھایا ہی نہیں کہ نماز ہوتی کیا چیز ہے۔ ہم نے تو کہا یہ 4 رکعت نماز پڑھ لو، 3 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، لیکن اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتے، اسے سمجھا کر پڑھاتے، کروڑوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ماسٹر بناتے ہیں، سی اے بناتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بناتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں۔ ہر علم علم ہے، ہر علم اسلام ہے، کسی علم کا اسلام نے انکار نہیں کیا سوائے غلط کار علموں کے۔ ہر چیز جو ہے وہ اچھی ہے، لیکن جو اصل دین تھا، اصل اسلام تھا، وہ تو قرآن مجید تھا۔ اس کی طرف نہ والدین نے توجہ کی، نہ بچے کی تربیت کی، نہ کچھ کیا، نتیجہ یہ ہے کہ بچے بگڑ گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے ہیں، سید ہیں، سید لڑکی سید ہے تو ہندو کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے، لڑکا سید ہے تو ہندی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے۔ وہ 5-6 مہینے ساتھ کے بعد پھر ان کے ذہن میں آتا ہے اوہ میں تو سید ہوں، اچھا آدمی تھا، یہ غلط کام میں نے یہ کیا ہے، پھر توبہ، یہ سارے چکر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے تربیت نہیں کی۔ یاد رکھیں اگر ہماری اولاد بگڑ گئی اور ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ قیامت کے دن یہی اولاد کہے گی ہماری تربیت ہی نہیں کی تھی، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا، کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ تو مالک یوم الدین میں کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا انسان مالک ہو قیامت کے دن۔ یوم لا تملک، کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ پھر اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار۔ پہلے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کا ذکر کیا گیا تھا۔ قیامت کے دن کہا جائے گا للہ، جو یکتا بھی ہے، قہار، سب سے زیادہ غالب، سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے۔ تو اللہ کا دربار ہوگا، اس میں سب لوگ موجود ہوں گے۔ آپ جیسے نیک لوگ یقیناً سرخ روح ہوں گے، لیکن بہت ساری قوم ایسی ہوگی کہ جو سرخ نہیں ہو سکے گی، بہت ساری قوم ایسی ہوگی، انسان ایسے ہوں گے، اور سیدھی ساری بات ہے ہم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ کا رسول دربار خداوندی میں فریاد کرے گا، اور فریاد وہ پوری قوم کے بارے میں کرے گا۔ اس میں ہم بھی آ جائیں گے، دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے، جس میں کہے گا یا رب، اے میرا پروردگار، منا قومی ھذا، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، حقیقی بات ہے کہ میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو متروک بنا دیا تھا، چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا، ترکے کے طور پر پڑی رہے، گھر میں 7 غلافوں میں پڑی رہے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، ترجمہ پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ہم سوچیں
کیا اس میں ہم تو نہیں آئیں گے؟ کیا ہر روز ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں؟ کیا ہر روز ہم ترجمہ قرآن مجید دیکھتے ہیں؟ میں نے ذکر کیا بھی تھا، چونکہ یہ قرآن ہے بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کی جو تیسری صورت نازل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں سورہ مزمل۔ اس میں کہا گیا ہے اے میرے حبیب ساری رات عبادت کرو، تھوڑا سا آرام کر لیا کرو۔ پھر کہا گیا ہے اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ پھر کہا گیا ٹوٹ کے اللہ کو چاہو، ہر شے سے کٹ جاؤ، اللہ سے نہ کٹو۔ پھر کہا گیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو اس طرح کہ ہر لفظ سمجھ آ جائے۔ یہ پہلے رکوع میں ہے۔ دوسرا رکوع ظاہراً مکہ میں نازل نہیں ہوا، مدینہ میں نازل ہوا ہے، جس میں کہا گیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ہر روز جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے قرآن مجید پڑھو۔ اب کئی انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مجبوریوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر آپ مریض ہیں تب بھی تھوڑا سا قرآن مجید پڑھو، اگر آپ مسافر ہیں تب بھی تھوڑا سا قرآن مجید پڑھو، حتیٰ کہ اگر آپ جنگ میں مشہور ہیں تب بھی تھوڑا سا قرآن مجید پڑھو۔ مریض بھی تنگ ہوتا ہے آدمی، تب بھی اللہ کہتا ہے کچھ تو پڑھو۔ مسافر بھی اپنی جگہ پر پریشان ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کچھ تو پڑھو۔ اور جنگ میں تو انسان کو اپنے خیال نہیں ہوتا، اپنی جان بچانے میں لگا ہوتا ہے، دشمن کو مارنے میں لگا ہوتا ہے، تب بھی اللہ کہتا ہے کچھ تو پڑھو۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی اتنی تاکید ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی آدمی ہر روز تلاوت قرآن مجید نہیں کرتا، اس کا ترجمہ نہیں دیکھتا، تو اللہ کے رسول کی فریاد ہمارے خلاف بھی ہوگی، اے میرے پروردگار یقینی پکی بات ہے کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو ترک کیا تھا۔ اور یاد رکھو جس کے خلاف تمام انبیاء کا سردار بارگاہ رب العزت میں فریاد کرے گا اس کا بچنا مشکل ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ اس کو معمول بنائیں، کوشش کریں۔ صبح کی نماز پڑھتے ہیں 2 منٹ 3 منٹ قرآن مجید کا ترجمہ ایک سطر پڑھ لیں، ایک سطر کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ظہرین کی نماز کے بعد گپ شپ بھی ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، 1-2 سطریں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ نماز شام کی پڑھیں تو 1-2 سطریں پڑھ لیں، اتنا فرق تو نہیں پڑتا۔ آپ دعائیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جن کا ہو سکتا ہے شریعت نے حکم ہی نہ دیا ہو، اپنی طرف سے آپ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن جو کہتا ہے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، تو کچھ تو پڑھ لیا کرو، باقی کام اپنے کرو، ایک کام تو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لو۔ اللہ کہتا ہے مریض ہو تب بھی پڑھو، مسافر ہو تب بھی تھوڑا سا قرآن مجید پڑھو، اور اگر جنگ میں مشغول ہو، جنگ صفین ہو رہی ہے، جمل ہو رہی ہے، تب بھی قرآن مجید پڑھو۔ تو ایسی صورت میں قرآن مجید کو ہمیں کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔